افسران کے دباؤ کی وجہ سے محکمے میں ناجائز بھرتی کرنی پڑے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں، اگر آپ کی نوکری جانے کا خطرہ ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کسی حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، تقویٰ نہیں۔ تقویٰ یہی ہے کہ آپ کو قانون کو ہی اوبے کرنا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ آپ اس آزمائش میں نہ ہی پڑھیں، لیکن جو لوگ پڑھ جاتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے وبال ان بڑے آفیسرز کے اوپر ہوگا کہ جو اس طرح کا حکم دیتے ہیں اور آپ کے لیے اوبے کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ بغاوت کرتے ہیں تو آپ کے لیے اور مصیبت کھڑی کر دیں گے یا آپ کو کھڈے لائن لگا دیں گے۔ ہاں، کھڈے لائن لگنے والا اگر معاملہ ہو تو آپ کھڈے لائن ہی لگ جائیں۔ ہاں، جہاں آپ کی نوکری جانے کا معاملہ ہو وہاں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک جج صاحب نے اکیڈمی کے نمبر پہ فون کیا تو وہ کہہ رہے تھے مجھے آلموسٹ کوئی 18-20 سال ہو چکے ہیں اور میری کوئی 25-30 کے قریب جو ہے وہ ٹرانسفرز ہو چکی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی نوکری کو حلال کروں، اور اگر جہاں ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ تو یہ تکلیفیں انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تو بڑا چھوٹا سوال ہے، بسا اوقات کسی مظلوم کی جان لینے کا معاملہ ہو جاتا ہے اور واقعتاً وہ مظلوم ہے اور دلائل اور شواہد کی روشنی میں مظلوم ہے، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی کی جان لے لیں، لیکن اس کا فیصلہ دلائل کے ذریعے آپ کو پتا ہونا چاہیے، لوگوں کے کہنے پہ نہیں۔ اور ظاہر دلائل جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو اسٹیبلش کرے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بندہ مجرم ہے، آپ کا کہنا نہ کہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جس کی اسپیشلٹی ہے، جو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، وہ ایک الگ بات۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا ناحق ہو سکتا ہے؟ ناحق اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے گئے اور آپ کے پاس پورا اس کا ڈیٹا موجود تھا، اس کی شکل و صورت آپ کو پتا تھی، اور آپ نے جب بندہ سامنے دیکھا قریب قریب اس کی شکل کا تھا، لیکن جب آپ نے غور کیا تو آپ کو پتا چلا یہ تو بندہ ہی وہ نہیں ہے۔ پھر اب اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ جی اب آپ نے ایک ڈیوٹی پوری کرنے کی خاطر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، اس پہ پھر معذرت کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، یہ قتل ناحق لکھا جائے گا، بالکل کلیئر کٹ۔ چونکہ کئی ریاستی اداروں کے لوگ بھی یہاں فون کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح کا، تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے قانون خود ہاتھ میں نہیں لینا کہ آپ کہ جی مجھے لگتا ہے، مجھے لگنا چھوڑ دیں۔ جہاں آپ کے پاس کنفرم ہے کہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے، یہ اس کا ڈی این اے، یہ شناختی کارڈ ہے، اور وہ چیزیں نہیں میچ کر رہی اور آپ نے کہا کہ نہیں اب ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ کسی لیڈی ڈاکٹر نے، گائناکالوجسٹ نے میٹنگ میں جانا ہے اور اس نے کہا کہ یار اس عورت کے ساتھ تو مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی نارمل ڈیلیوری کے لیے، تو ٹھیک ہے میری تو میٹنگ ہے، میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاؤں، کٹ مارا، پیسے بھی بنائے اور اس بندے کو ایک مصیبت میں ڈال دیا، اس کے پورے خاندان کو لائف ٹائم کے لیے۔ ظاہر ہے آپ نے جسم کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ نارمل ڈیلیوری والی عورتیں تو تھوڑی دیر بعد ریکور کر جاتی ہیں، یہ تو کئی ہفتوں تک ریکور نہیں کرتی ہیں اور پھر لائف ٹائم ان کے ساتھ ایک کمزوری اٹیچ ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر شخص نے خود اجتہاد کرنا ہے۔ جنت میں کیا تمام خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ اگر رہنا چاہیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ماں باپ، بیوی بچوں میں سے جو لوگ ہیں ان کو ان کے ساتھ جمع کر دے گا ان کے پروٹوکول کی وجہ سے۔ یعنی اگر کسی کا بیٹا اعلیٰ درجے کی جنت میں ہے، اس کا باپ لوسٹ جنت میں ہے، جہنم میں نہ ہو جنت میں لیکن نچلے درجے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کے پروٹوکول کی وجہ سے اسے اس کے درجے میں لے آئے گا، یہ تو ہوگا۔ باقی اس کی ڈائنامکس کیا ہیں یہ وہاں پہ جا کے ہی پتہ لگیں گی، کیونکہ اگر اس کو آپ فزیکل ورلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہر کوئی اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا شروع کر دے تو یہ تو پھر ایک انوملی کریٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہاں پہ پتہ چلے گا کہ وہ ماں باپ کی کوئی ڈمیز ہوں گی یا ایکچوئل ہوں گے یا کیا ہوگا، کس طریقے سے، یہ وہاں جا کے اندازہ ہوگا۔ کیا جسم سے بال اتارنا جائز ہے جیسے کہ باڈی بلڈرز اتارتے ہیں؟ باڈی بلڈرز جو اتارتے ہیں نا جی، اپنے ساتھ ظلم ہی کر رہے ہوتے ہیں وقتی طور پہ، بعد میں تو ظاہر ہے پوری زندگی انہوں نے یہ کام تو کرنا نہیں ہوتا۔ اس پہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی حرمت تو کوئی ثابت نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ کہیں پہ حرمت نہیں آئی ہے،
یعنی نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے کوئی منع نہیں فرمایا. جہاں پہ ذکر ہے اتارنے کا ہی ذکر ہے, جو غیر ضروری بال اتارنے کا ذکر ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: ختنہ کروانا, ناخن کاٹنا, مونچھیں پست کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, اور بغلوں کے بال صاف کرنا. یہ نیچر کا حصہ ہے. تو یہ تو وہ ہے کام جو کرنے کا حکم ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں اب ظاہر ہے داڑھی آپ نہیں مڑائیں گے, بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ. قرآن میں بھی آیا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, یہ اس کی تخلیق کا حصہ ہے. اس تخلیق کو آپ نہیں بدل سکتے. ہاں جہاں تخلیق بدلنے کا حکم ہے وہ کون سا ہے؟ ختنہ, ناخن. وہاں تخلیق بدلنا فطرت ہے. مسلم شریف میں تو ہے 10 چیزیں فطرت سے, ان میں داڑھی بھی شامل ہے, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, استنجا کرنا, یہ ساری چیزیں, مسواک بھی شامل ہے, یہ فطرت میں داخل ہے. یعنی صفائی جو صحیح مسلم میں ہے کہ نصف ایمان ہے, یہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں فطرت میں داخل ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن کی مدت نبی علیہ السلام نے مقرر فرمائی ہے زیر ناف بالوں کے لیے, ناخنوں کے لیے. یعنی یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے. ویسے تو ہر ویک اس کو صاف کر لیا جائے وہ بہتر ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر کر لیا جائے. 40 سے کوئی لیٹ ہو جائے تو کافر نہیں ہو جائے گا, ایک حرام کام اس سے سرزد ہوا, بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی جسم کے جو بال اکھاڑے جاتے ہیں تو میڈیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ان بالوں کی بڑی اہمیت ہے. اب تو سائنس بتا رہی ہے نا کہ ان بالوں کی کیا اہمیت ہے جو انسان کے جسم پہ اگائے گئے ہیں. ان کے ساتھ کئی چیزیں انسان کی ایڈریس ہوتی ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو چہرے پر دانے نکلتے تھے, داڑھی رکھی ہے, دانے نکلنا بند ہو گئے, چہرہ صاف ہو گیا بالکل. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا. ان بالوں کے ساتھ حکمت جوڑی ہوئی ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ اس قسم کی حرکت نہ کی جائے, لیکن حرمت کا ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. باقی جو یہ عورتوں کو شوق چڑھا ہوا ہے وہ اپنے پاؤں کے بال صاف کرنے کا, اور اسی طریقے سے خام خائی جو ہے وہ بال صاف کرنے والا معاملہ, وہ بالکل غلط ہے. ہاں عورت کے چہرے پہ بال نکل آئے, مونچھیں نکل آئے, داڑھی تھوڑی بہت نکل آئی تو وہ ریموو کرے گی, کیونکہ عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہوئی ہے. اس کا داڑھی کو ریموو کرنا فطرت ہے, اور مرد کا داڑھی رکھنا فطرت ہے. تو وہ معاملہ اپنی جگہ.